کیا تفصیلات ہیں، کیا کہنا ہے، یہ جان لیتے ہیں۔ عادل عباسی سینئر اینکر پرسن ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ عادل عباسی، بہت بڑا بیان ایسے وقت میں سامنے آ رہا ہے جیسے وقت میں مسلسل افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے دہشت گردوں کی جانب سے، کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں، آج جو بریفنگ تھی اس میں انہوں نے بات بہت کلیئر طریقے سے بتائی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنے دفاع کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا۔ پاکستان ہر وہ چیز جو پاکستان کی ضرورت ہے، پاکستان کے فائدے میں ہے، وہ انیشیٹو لے گا، ایکشن کرے گا، اور جب بھی پاکستان ایکشن کرے گا تو بتائے گا، ڈنکے کی چوٹ پر کرے گا۔ اور جو بھی دہشت گردی کے واقعات پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں اس کا بدلہ لیتے بھی آئے ہیں اور لیں گے بھی۔ انٹرنل آئی بی اوز کے ذریعے انٹیلیجنس آپریشنز ہیں، اس کے ذریعے بھی، کائنیٹک آپریشنز کے ذریعے بھی، اکراس بارڈر بھی اگر ضرورت پڑی ہے تو پاکستان نے اپنا ریونج کیا ہے۔ ریجن میں بھارت نے پاکستان کو چیلنج کیا تو اس کو جواب دیا، افغانستان نے کیا تو ہم کابل تک بھی گئے، لیکن ہم نے میک شور کیا، انہوں نے کہا کہ ہم نے میک شور کیا کہ یہ سویلین کیجولٹیز نہ ہوں، لیکن دشمن جو ہے وہ ہمارے سویلینز پہ اٹیک کرتا ہے۔ ہم نے میک شور کیا کہ ہم کہیں پر بھی اگر اٹیک کیا، ریپلائی کیا، رسپونڈ کیا، ریٹیلیٹ کیا تو میک شور کیا کہ وہ سویلین کو نشانہ نہ بنائیں، اور ہم نے صرف انہی ٹارگیٹس کو چوز کیا، سلیکٹ کیا جن ٹارگیٹس نے پاکستان میں دہشت گردی کی تھی۔ لیکن افغانستان حکومت یعنی افغان رجیم جو ہے، انٹرم حکومت جو ہے، جس کو ہم افغانستان کی صحیح ترجمانی کرنے والی حکومت بھی نہیں مانتے، وہ عارضی اور عبوری حکومت ہے، اس کو بارہا سمجھا چکے ہیں، بتا چکے ہیں۔ اور صرف یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ جو وہاں پر گروپس آپریٹ کرتے ہیں، وہ تحریک طالبان پاکستان ہو، وہاں پر داعش ہو، آئس ہو، ان کے بارے میں رشیا اور دیگر جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی اپنے کنسرن شو کر چکے ہیں۔ تو وی آر ناٹ دا اونلی ون ہو آر ٹیلنگ دیم کہ یہ ٹیررزم آپ کی طرف سے ہو رہا ہے۔ تو دیر آر ادر فورسز آلسو، اور وہ ڈائلاگ سے استنبول میں ہو یا پھر قطر میں، وہ ان کو یہ تمام ریجسٹرز شامل ہوتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ بھائی آپ لوگ یہ غلط کر رہے ہیں، اور ہم بھی ان کو یہ سمجھاتے ہیں، پاکستان کی حکومت، ریاست ان کو یہ سمجھاتی ہے کہ آپ نے جو 2021 میں آ کے عبوری حکومت قائم کی تھی اور جو وعدے کیے تھے آپ وہ پورے نہیں کر رہے، آپ ایک ساورن اسٹیٹ کی طرح بہیو نہیں کر رہے، آپ ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی طرح بہیو نہیں کر رہے، آپ ایک ایسی ریاست کی طرح بہیو کر رہے ہیں جس میں کوئی گورننس نہیں ہے، جس کے اندر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارا ایک بہت بڑا بارڈر ہے، اس کو ہم مینج کرتے ہیں، اور یہ حقیقتاً آسان نہیں ہے اس کو مینج کرنا، کیونکہ یہ ایک بہت طویل بارڈر ہے، آپ کے پاس ریسورسز اتنے نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود پاکستان کو کسی بھی انٹرنیشنل فورس کی یا کسی بھی کنٹری کی یا کسی بھی الائنس کی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے کسی کی سپورٹ لے اور کہے کہ آپ آئیں اور ہماری مدد کریں۔ ہم خود دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑیں گے اور لڑتے آ رہے ہیں اور اپنا بدلہ خود لیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ دیکھیں، دو تین چیزیں اور بڑی اہم ہیں۔ انہوں نے کہا جو یہ ریپیٹریشن والا معاملہ، انلیگل امیگرینٹس کو بھیجنے والا، تو انہوں نے کہا کہ 2,34,000 کے قریب صرف نومبر کے مہینے میں لوگوں کو بھیجا گیا ہے، 2,34,000 سے کچھ، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ 80% ایریا جو ہے وچ از اے ایریا آف بلوچستان، وہاں پر اب پولیس اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں ان کا کنٹرول ہے، جو کہ پہلے نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ جو ایرانین ڈیزل آتا ہے وہ 20.5 ملین آتا تھا پہلے ڈیزل، اور اب وہ ڈکریز ہو کے صرف 2 ملین پہ ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے کسی حد تک اس کام کو لیگلائز بھی کیا گیا تھا، لیکن اب یہ ڈکریز ہو کے اچھا خاصا پیچھے آ چکا ہے۔ پھر 4,000 انگیجمنٹ انہوں نے کہا بلوچستان میں ہماری پر منتھ ہوتی ہیں، اور جو ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن کمیٹیز ہیں، پروونشل گورنمنٹ کی ایپیکس کمیٹیز ہیں، وہ وہاں کے لوکل سے انگیج کرتے ہیں۔ تو یہ تاثر غلط ہے کہ بلوچستان میں انگیجمنٹ نہیں ہوتی، اور ایپیکس کمیٹیز بالکل اسی طرح جس طرح کے نیشنل ایکشن پلان میں ڈیسائیڈ کیا گیا تھا اسی طریقے سے بلوچستان میں انگیج کرتے ہیں، اور اس کے بڑے فروٹفل ریزلٹس بھی آ رہے ہیں، اور وہاں پر سچویشن جو ہے کافی بیٹر بھی ہوئی ہے۔ اس کے برعکس جو کے پی گورنمنٹ کی طرف سے سوال ان سے ہوا تو اس پر انہوں نے کہا کہ وہاں سے اتنا تعاون نہیں کیا جاتا، وہاں سے جو ہے وہ آپریشن کے اوپر نیریٹو بن رہا ہے، لیکن ریالٹی سے ڈینائل ہے۔ حالانکہ وہاں پر جو سچویشن ہے، جتنے وہاں پر واقعات ہو رہے ہیں، اس کے لیے پروونشل گورنمنٹ کو بڑا افیکٹو رول پلے کرنا چاہیے، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی فل سپورٹ کرنی چاہیے۔ ڈیورنگ دس پریشر ہی ایک اور بڑی دلچسپ چیز ہوئی کہ انفارمیشن آئی، اور وہ انفارمیشن اس دوران ہی آئی جس وقت یہ سب پریشر چل رہی تھی، وہ یہ کہ
جو ایف سی کے اندر ایف سی کے ہیڈ کوارٹر پہ جو اٹیک ہوا ہے اس کے اندر جو لوگ آئے تھے وہ بھی وادی تیرا سے آئے تھے. وادی تیرا سے آپ یاد ہوگا آپ کو کہ اے پی ایس 2014 میں جو ہوا تھا آرمی پبلک اسکول کا اٹیک, وہاں سے بھی جو ٹیررسٹ آئے تھے وہ وادی تیرا سے آئے تھے, اور جو ایف سی کے باہر ہیڈ کوارٹر کے باہر اٹیک ہوا ہے اس کے ٹیررسٹ بھی وادی تیرا سے ہی آئے ہیں. اور یہ بات اب بہت آبویس ہو گئی ہے کہ اگر آپ پولیٹیکل ٹیرر نیکسس جس کی بار بار ہم بات کرتے ہیں, ریاست پاکستان جس طرف سے کنسرن شو کرتی ہے, اگر وہ نہ ختم کیا گیا, اس کے اوپر ایکشن بھرپور طریقے سے نہ کیا گیا, تو یہ پھر اس کے ریزلٹ اسی طرح کے نکلتے ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو نیشنل ایکشن پلان کو لیٹر اسپرٹ میں اپلائی ہونا چاہیے. انہوں نے یہ بھی آج بتایا کہ وادی تیرا سے ہی وہ لوگ آئے تھے, اور وہ کیوں آئے ہیں ظاہر ہے سب کو پتا ہے کہ وہاں پر جب ایکشن ہوتا ہے دہشت گردوں کے خلاف تو وہاں پر پولیٹیکل کرائم,